واقعہ معراج اسلامی تاریخ کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمان و مکان کی قید سے آزاد کر کے عرش بری کی سیر کرائی۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں یا 11ویں سال ہجرت سے قبل پیش آیا۔ اس واقعے کے اہم مراحل اور تفصیلات درج ذیل ہیں۔ سفر کے اس پہلے حصے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 1۔ قرآنی نکتہ، یہاں لفظ بعبدہ یعنی اپنے بندے کو استعمال ہوا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سفر روح اور جسم دونوں کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہوا تھا۔ 2۔ آسمانی سفر معراج، سدرۃ المنتہا اور دیدار الہی۔ آسمانوں کی سیر اور اللہ کے قرب کا ذکر سورہ نجم کی ان آیات میں موجود ہے۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبری۔ سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس رہنے کی جنت جنت المأوی ہے، جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا۔ نبی کی نظر نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سورہ نجم آیت 14 سے 18۔ صدیق کا لقب۔ سفر کا آغاز اسرا۔ رجب کی 27ویں شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر یا حتیم کعبہ میں آرام فرما تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے۔ شق صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو آب زمزم سے دھو کر ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ براق کی سواری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق نامی ایک جنتی سواری لائی گئی، جس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا۔ مسجد اقصی میں آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ امامت انبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آسمانی سفر معراج، مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جلیل القدر انبیاء سے ہوئی۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام، پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سدرۃ المنتہا اور دیدار الہی، 7ویں آسمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہاں حضرت جبرائیل یہ کہہ کر رک گئے کہ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے جل جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور اس مقام پر پہنچے جہاں قلموں کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، صریف الاقلام۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور کلام کا شرف حاصل کیا۔ عظیم تحفہ، نماز کی فرضیت۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے حضور گئے اور تخفیف کی درخواست کی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اسے 5 نمازوں میں بدل دیا، لیکن وعدہ فرمایا کہ جو شخص یہ 5 نمازیں ادا کرے گا اسے 50 ہی کا ثواب ملے گا۔ واپسی اور مشاہدات۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے ہولناک مناظر بھی دیکھے۔ صبح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا جھجک تصدیق کی، جس پر